اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے سورہ شورى کی آیت نمبر 1 سے کچھ آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ حام میم عین سین قاف۔ حروف مقطعات کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے جو منکر ہے۔ اس میں ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس نے ان حروف کی تفسیر آپ سے پوچھی۔ آپ نے ذرا سی دیر سر نیچا کر لیا، پھر منہ پھیر لیا۔ اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ نے پھر بھی منہ پھیر لیا اور اس کے سوال کو برا جانا۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تجھے بتاتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کیوں ناپسند کر رہے ہیں۔ ان کے اہل بیت میں سے ایک شخص کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے جسے عبداللہ کہا جاتا ہوگا۔ وہ مشرق کی نہروں میں سے ایک نہر کے پاس اترے گا اور وہاں 2 شہر بسائے گا۔ نہر کو کاٹ کر دونوں شہروں میں لے جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے ملک کے زوال اور ان کی دولت کا استحصال کا ارادہ کرے گا اور ان کا وقت ختم ہونے کا ہوگا تو ان دونوں شہروں میں سے ایک پر رات کے وقت آگ آئے گی جو اسے جلا کر بھسم کر دے گی۔ وہاں کے لوگ صبح کو اسے دیکھ کر تعجب کریں گے، ایسا معلوم ہوگا کہ گویا یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ صبح ہی صبح وہاں تمام بڑے بڑے سرکش، متکبر، مخالف حق لوگ جمع ہوں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ ان سب کو اس شہر سمیت غارت کر دے گا۔ یہی معنی ہے حام میم عین سین قاف کے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ عزیمت یعنی ضروری ہے، یہ فتنہ قضا کیا ہوا یعنی فیصل شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عین سے مراد عدل، سین سے مراد سیکون یعنی یہ عنقریب ہو کر رہے گا، قاف سے مراد واقع ہونے والا ان دونوں شہروں میں۔ اس سے بھی زیادہ غربت والی ایک اور روایت میں مسند حافظ ابو یعلا کی دوسری جلد میں مسند ابن عباس میں ہے جو مرفوع بھی ہے، لیکن اس کی سند بالکل ضعف ہے اور منقطع بھی ہے۔ اس میں ہے کہ کسی نے ان حروف کی تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت ابن عباس جلدی سے اکٹھے ہوئے اور فرمایا، ہاں میں نے سنی ہے۔ حام میم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ عین سے مراد عین المولون عذاب یوم بدر ہے۔ سین سے مراد، قاف سے مراد اسے آپ نہ بتا سکے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق تفسیر کی اور فرمایا، قاف سے مراد قارعہ آسمانی ہے جو تمام لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ترجمہ یہ ہوا کہ بدر کے دن پیٹھ موڑ کر بھاگنے والے کفار نے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کتنا برا انجام ہوا۔ ان پر آسمانی عذاب آئے گا جو انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر فرماتا ہے کہ اے نبی، جس طرح تم پر اس قرآن کی وحی نازل ہوئی، اسی طرح تم سے پہلے کے پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفے نازل ہو چکے ہیں۔ یہ سب اس اللہ کی طرف سے اترے ہیں جو اپنا انتقام لینے میں غالب اور زبردست ہے، جو اپنے اقوال و افعال میں حکمت والا ہے۔ حضرت حارث بن ہشام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کبھی تو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو کچھ کہا گیا وہ سب یاد ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کر جاتا ہے، جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سخت جاڑوں کے ایام میں بھی جب آپ پر وحی اترتی تھی تو شدت وحی سے آپ پانی پانی ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ پیشانی سے پسینہ کی بوندیں ٹپکنے لگتی تھیں۔
مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک زنجیر کی سی گھڑگھڑاہٹ سنتا ہوں، پھر کان لگا لیتا ہوں، ایسی وحی میں مجھ پر اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ ہر مرتبہ مجھے اپنی روح نکل جانے کا گمان ہوتا ہے۔ شرح صحیح بخاری کے شروع میں ہم کیفیت وحی پر مفصل کلام کر چکے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی غلام ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کے دباؤ تلے اور اس کے سامنے عاجز و مجبور ہے۔ وہ بلندیوں والا اور بڑائیوں والا ہے، وہ بہت بڑا اور بہت بلند ہے، وہ اونچائی والا اور کبریائی والا ہے۔ اس کی عظمت اور جلالت کا یہ حال ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑیں۔ فرشتے اس کی عظمت سے کپ کپاتے ہوئے اس کی پاکی اور تعریف بیان کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے، یعنی حاملان عرش اور اس کے قرب و جوار کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت و علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے۔ جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کے تابع ہیں، انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ پھر فرمایا، جان لو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ مشرکوں کے اعمال کی دیکھ بھال میں آپ کر رہا ہوں، انہیں خود ہی پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تیرا کام صرف انہیں آگاہ کر دینا ہے، تو کچھ ان پر داروغہ نہیں، نگہبان نہیں۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ اللہ کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں ہے خوف دلاؤ۔ اس زور ایک فریق بہشت میں ہوگا، اس روز ایک فریق ایک جماعت بہشت میں ہوگی اور ایک فریق دوزخ میں۔ یعنی جس طرح اے نبی آخر الزماں تم سے پہلے انبیاء پر وحی الہی آتی رہی، تم پر بھی یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا گیا۔ یہ عربی میں بہت واضح، بالکل کھلا ہوا اور سلجھے ہوئے بیان والا ہے تاکہ تو شہر مکہ کے رہنے والوں کو احکام الہی اور اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دے، نیز تمام اطراف عالم کو۔ آس پاس سے مراد مشرق و مغرب کی ہر سمت ہے۔ مکہ شریف کو ام القریٰ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمام شہروں سے افضل و بہتر ہے۔ اس کے دلائل بہت سے ہیں جو اپنی اپنی جگہ مذکور ہیں۔ ہاں، یہاں پر ایک دلیل جو مختصر بھی ہے اور صاف بھی ہے
سن لیا جائے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، آپ مکہ شریف کے بازار میں کھڑے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے مکہ، قسم ہے اللہ کی، ساری زمین سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ افضل اگر میں تجھ میں سے نہ نکالا جاتا تو قسم ہے اللہ کی ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن صحیح فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ تو قیامت کے دن سب کو ڈرا دے، جس دن تمام اول و آخر زمانے کے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس دن کچھ لوگ جنتی ہوں گے اور کچھ جہنمی۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جنتی نفع میں رہیں گے اور جہنمی گھاٹے میں۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا، جس کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے، ان واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ آخرت کا وہ دن ہے جس میں تمام لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے۔ ہم تو اسے تھوڑی سی مدت معلوم کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں۔ اس دن کوئی شخص بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بات نہ کر سکے گا۔ ان میں سے بعض تو بدقسمت ہوں گے اور بعض خوش نصیب۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس ایک مرتبہ 2 کتابیں اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آئے اور ہم سے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، ہمیں تو خبر نہیں، آپ فرمائیے۔ آپ نے اپنی داہنے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں جنتیوں کے نام ہیں، مع ان کے والد اور ان کے قبیلہ کے نام کے، اور آخر میں حساب کر کے میزان لگا دی گئی ہے۔ اب ان میں نہ ایک بڑھے نہ ایک گھٹے۔ پھر اپنے بائیں ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ جہنمیوں کے ناموں کا رجسٹر ہے، ان کے نام، ان کی ولدیت اور ان کے قوم سب اس میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر آخر میں میزان لگا دی گئی ہے، ان میں بھی کمی بیشی ناممکن ہے۔ صحابہ نے پوچھا، پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت جب کہ سب لکھا جا چکا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ٹھاک رہو، بھلائی کی نزدیکی رہو، اس کو کرتے رہو۔ اہل جنت کا خاتمہ نیکیوں اور بھلے اعمال پر ہی ہوگا، گو وہ کیسے ہی اعمال کرتا ہو، اور نار کا خاتمہ جہنمی اعمال پر ہی ہوگا، گو وہ کیسے ہی کاموں کا مرتکب رہا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کر لیا اور فرمایا، تمہارا رب عز و جل بندوں کے فیصلوں سے فراغت حاصل کر چکا ہے، ایک فرقہ جنت میں ہے اور ایک جہنم میں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی دائیں بائیں ہاتھوں سے اشارہ کیا، گویا کوئی چیز پھینک رہے ہیں۔ یہی حدیث اور کتابوں میں بھی ہے، کسی میں یہ بھی ہے کہ یہ تمام عدل ہی عدل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی تمام اولاد ان میں سے نکالی اور چیونٹیوں کی طرح وہ میدان میں پھیل گئی، تو اسے اپنی دونوں مٹھیوں میں لے لیا اور فرمایا، ایک حصہ نیکیوں کا، دوسرا بدوں کا، پھر انہیں پھیلا دیا، دوبارہ انہیں سمیٹ لیا اور اسی طرح اپنی مٹھیوں میں لے کر فرمایا، ایک حصہ جنتی اور دوسرا جہنمی۔ یہ روایت موقوف ہی ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی بیمار تھے، ہم لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اپنی مونچھیں کم رکھا کرو یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔ اس پر صحابی نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو یہ حدیث رلا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی دائیں مٹھی میں مخلوق لی اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں بھی، اور فرمایا، یہ لوگ اس کے لیے ہیں یعنی جنت کے لیے، اور یہ اس کے لیے ہیں یعنی جہنم کے لیے، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس مجھے خبر نہیں کہ اللہ کی کس مٹھی میں میں تھا۔
پھر فرماتا ہے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سب کو ایک ہی طریقے پر کر دیتا، یعنی یا تو ہدایت پر یا گمراہی پر، لیکن رب نے ان میں تفاوت رکھا، بعض کو حق کی ہدایت کی اور بعض کو اس سے بھلا دیا۔ اپنی حکمت کو وہی جانتا ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت تلے کھڑا کر لے، ظالموں کا حمایتی اور مددگار کوئی نہیں۔ ابن جریر میں اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، پھر ان میں سے کچھ کو تو جنت میں لے جائے گا اور کچھ اوروں کو جہنم میں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ سبھی جنت میں جاتے۔ جناب باری نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اپنا پیرہن اونچا کرو، آپ نے اونچا کیا، پھر فرمایا اور اونچا کرو، آپ نے اور اونچا کیا، فرمایا اور اوپر اٹھاؤ۔ جواب دیا، اے اللہ، اب تو سارے جسم سے اونچا کر لیا سوائے اس جگہ کے جس کے اوپر سے ہٹانے میں خیر نہیں۔ فرمایا بس موسیٰ، اسی طرح میں بھی اپنی تمام مخلوق کو جنت میں داخل کروں گا سوائے ان کے جو بالکل ہی خیر سے خالی ہیں۔